ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر شفیق احمد کے ساتھ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی ان بیماریوں کی جن میں خون کی سپلائی دل کو کم ہو جاتی ہے، اسی حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ اگر خدا نخواستہ کسی انسان کو یہ بیماریاں لاحق ہو جائیں، چاہے معاملہ ہو انجائنا کا، چاہے دل کا دورہ، تو اس کے بعد کس طرح کا علاج تجویز کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، دل کے دورے کے جو علاج ہے وہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دل کا دورہ پڑتا کی اس لیے ہے کہ جب شریانیں 60% سے زیادہ بند ہو جائیں جی تو اس مسل کو خون کی سپلائی نہیں ملتی. جی جب خون کی سپلائی نہیں ملتی تو پھر وہ مردہ چلاتا ہونے ہے، لگتا پھر وہ شور کرتا ہے جو کہ پین کی شکل میں آتا ہے، اور پھر اس کے اوپر کا جو مسل ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد. اچھا، اس کے علاج کے دو ہی طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس شریان کو فوراً کھولا جائے، ایسی دوا دی جائے جس سے وہ جو خون کا جو لوتھڑا ہے وہ نکل جائے. پہلے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا اور رواج بھی یہی تھا، لیکن اب چند سالوں سے میرے خیال میں 90 کی دہائی کے بعد 95 سے زیادہ اس کو ہم اسی وقت جب مریض کو پہنچتا ہے اور صحیح ٹائم پہ پہنچ جائے تو ہم اس کی شریانیں اینجیوگرافی ایک طریقہ علاج ہے اور اینجیوپلاسٹی اس کے ذریعے کھول دیتے ہیں. جی. تو یہ دو طریقہ علاج ہے. اب اس سے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے پورے ہمارے اگر ہم نظر ڈالیں پورے کراچی یا پاکستان میں تو یہ علاج ہر جگہ موجود نہیں ہے. کراچی کی حد تک تو ٹھیک ہے، اینجیوپلاسٹی آج کل سب سے اچھا ذریعہ علاج ہے میرے خیال میں، اگر آدمی کے پاس صحیح وقت پہ پہنچ جائے. تھوڑے مہنگا بھی ہے، لیکن آپ جیسے جیسے کراچی سے باہر جاتے جائیں گے تو یہ علاج اب موجود نہیں ہے. اس کے لیے وہی ہے کہ خون کی جو لوتھڑا ہے اس کو دوا دے کے، جیسے اسٹیپٹوکائنیز دیتے ہیں پاکستان میں ہمارے، وہ کو دیا جائے. تو پہلا تو علاج یہی ہے کہ خون کے لوتھڑے کو کسی طرح ڈیزالو کیا جائے تاکہ خون کا جو شریان کا جو خون کا جو دوران ہے روانی ہو سکے وہ بحال ہو جائے. جی. اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ آئندہ کے جو اٹیک کو پریونٹ کرنے کے لیے اور جو بھی اس میں نقصان ہو گیا ہے دل کو اس کو بچانے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بیشتر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جن میں کسی اور معاملے میں جب انویسٹیگیشن کی جا رہی ہوتی ہے تو دل کا معاملہ بھی سامنے آ جاتا ہے، یعنی دورہ یا انجائنا بھی صحیح طور پر پریزنٹ نہیں کیا ہوتا اور یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو کیا ایسے لوگوں میں ادویات کے ذریعے بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، انجائنا کی جو علامات، جو دو طرح کے انجائنا عام طور پہ ہیں ملتے ہیں ہمیں. ایک اسٹیبل انجائنا اور ایک انسٹیبل انجائنا. انسٹیبل کا تو مطلب یہی ہے کہ وہ صحیح کنٹرول نہیں ہے، اس کا تو ایگریسولی آپ نے علاج کرنا ہے. جو اسٹیبل انجائنا ہے، اسٹیبل انجائنا سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی کو دل کی تکلیف ہے، وہ 1 میل چل لیتا ہے، پھر تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اور کوئی بڑھ نہیں رہا اور کوئی تنگ بھی نہیں کر رہا، تو اس کو ہم دوائیوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر آپ کی تکلیف بڑھ رہی ہے تو اس کو فردر ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا کہ انسٹیبل تو نہیں ہو رہا. اس کو پھر وہ جو انویسٹیگیشن ہے یا جیسے میں نے بتایا آپ کو اور ٹیسٹ ہے، ایک اینجیوگرافی ان میں سے ایک ٹیسٹ ہے. بغیر اینجیوگرافی کے بھی جیسے ETT ہوتی ہے، آج کل وہ تھیلیم بھی ہو رہے ہیں، کچھ اینجیوگرافی کی اور ٹیکنیکس بھی آ گئی ہیں، CT اینجیو وغیرہ، اس سے بھی تحقیق کی جا سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اینجیوپلاسٹی کا جیسے آپ نے تذکرہ کیا تھا علاج میں، جو آج کل سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کہتے ہیں کہ اس کے آنے کے بعد وہ جو پرانی سرجریز ہوا کرتی تھیں، کیبج وغیرہ، جس کے اندر دل کی شریان کو ریپلیس کیا جاتا تھا پورا سینہ کھول کے، اس کی شرح میں بھی کافی کمی واقع ہوئی ہے. جی ہاں. اور ابھی بھی یہ ڈبیٹ بہت بڑی ہے کہ کس مریض میں کون سا طریقہ کار اپنایا جائے. تو کن کرائیٹیریاز پہ آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس شخص کو گرافٹ لگا کے شریان تبدیل کر دینے کی ضرورت ہے یا شریان کھول کے کام چلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جن لوگوں کو ایکیوٹ اٹیک ہوتا ہے ان کے لیے تو بہتر طریقہ علاج، اور اگر یہی ہے کہ ان کی اینجیوپلاسٹی کی جائے یا ہو جائے. اچھا دیکھیے، عرض یہ ہے کہ جو بھی طریقہ علاج ہو وہ سائنٹیفک بنیادوں پہ ہو، وہ ذاتی ابہام پہ یا ذاتی مصلحت کے تحت یا ذاتی فیور کے تحت نہیں ہونا چاہیے. وہ آج کل ہمارے یہاں دنیا میں بے تحاشا ٹرائلز ہوئے ہیں، ہر ایک نے ہر چیز کو بڑا ثابت کر دیا ہے کہ کس طریقہ علاج کس وقت اور کس کے لیے بہتر ہے. جو ایکیوٹ اٹیک ہوتا ہے اس میں تو طریقہ علاج اینجیوپلاسٹی ہی بہتر ہے. لیکن جو لوگ انسٹیبل انجائنا کے ساتھ، جن کو ایکیوٹ اٹیک نہیں ہوتا، ایکیوٹ اٹیک سے مراد میری یہ ہے کہ ایک پیشنٹ ہے دل کے دورے کے ساتھ ایمرجنسی ہو گیا ہے، وہ آ گیا ہے، اس کے لیے تو سرجری اس وقت کافی مسائل کا باعث بن جاتی ہے. اور وہ ایسے ہی ہیں جیسے آپ کی چھت گر گئی ہے، چھت میں کوئی سوراخ ہو گیا ہے،
اس سوراخ کو آپ نے فوری طور پر بند کرنا ہے، جو کہ اینجیوپلاسٹی کے ذریعے کر دیجیے. اس کے بعد پھر کیا سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے، لیکن اس میں ضروری یہی ہے کہ آپ جو بھی طریقہ علاج تجویز کریں، چاہے وہ بائی پاس کا ہو چاہے وہ اینجیوپلاسٹی کا ہو، وہ سائنٹیفک بنیادوں پہ ذاتی مصلحت کے بنا تجویز کی جائے. اچھا، دوسرا اس میں ایک چیز میں یہ بتا دوں آپ کو تھوڑا سا اپنے اس پہ بنا پہ، میں نے کراچی میں بھی کام کیا، اندرون سندھ میں بھی کام کر رہا ہوں جی، اور جاتا بھی ہوں میں. جو دل کی شریانوں کی تکلیف اندرون سندھ میں نے دیکھی، وہ کراچی میں شاید اتنی نہیں ہے. ان کی سیویریٹی ادھر زیادہ ہوتی ہے، ادھر کم ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی مد نظر ہے. دیکھیے، ایک سادہ سا ضابطہ یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ بائی پاس کم ہو رہا ہے یا بائی پاس کم ہو رہا ہے، شرح میں کمی واقع ہوئی. دیکھیے، اگر کوئی آدمی کو ایکیوٹ اٹیک نہیں ہوا، اس کو انجائنا ہے یا انسٹیبل انجائنا ہے اور وہ ڈائبٹک ہے اور اس کی 3 شریانیں بند ہیں یا مین شریان بند ہیں، تو بائی پاس کا جو عمل ہے وہ بھی اچھا ایک عمل ہے، ذریعہ علاج ہے اس کا. یعنی سیویرٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سیویرٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دوسرا، اچھا، اب ایک چیز صرف مد نظر ہمیں یہ رکھنی ہے کہ جو اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے ایکیوٹ میں بھی یا ویسے بھی، اس کے اندر جو ہسپتال میں لوگ داخل ہوتے ہیں وہ 2-3 دن کے لیے ہی ہوتے ہیں، 4 دن کے لیے. بائی پاس ایک ذرا لمبا عمل ہے، ریکوری میں بھی ٹائم لگتا ہے. کچھ لوگ اس کو اس وجہ سے بھی شاید، اور ریکوری کے بعد کی احتیاط بھی بہت تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن بائی پاس بھی ایک اچھا ذریعہ علاج ہے جو کہ بہتر یا بہترین ہو سکتا ہے اگر اس کو صحیح کنڈیشنز میں اور صحیح حالات میں اس کو کیا جائے. اسی طرح اینجیوپلاسٹی بھی ہے. جی، یہ اسی طرح آپ سمجھیے کہ سفر کا ذریعہ ایک ہوائی جہاز بھی ہے اور سفر کا ذریعہ ٹرین بھی ہے. تو ہر ایک کی جگہ پہ اگر آپ یوز کریں گے تو اس کے فائدے ہوں گے. جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ تھوڑی دیر کے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.